شادی کرتے ہوئے لوگ صرف خوبصورتی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تربیت کا ہی نہیں. بچے جب ہوتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا, کیونکہ پھر وہ اپنے حساب سے ان کو لے کے چلا رہی ہوتی ہے, پھر وہ آپ کے حساب سے نہیں چلا رہی ہوتی. تو خالی خوبصورتی نہیں ہے بھائی, سب سے پہلے دین دیکھو. حدیث میں آتا ہے فظفر بذات الدین. اور آج کل بچوں پہ کنٹرول باپوں کا کم ہے, ماؤں کا. باپ بھی ماں کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو بچے نہیں کنٹرول میں ہوں گے. تو شادی کرنے میں, اور ایک تو اور بہت اہم وجہ ہے, آج کل خواتین دین تو ہے نہیں, ذرا سی بات پہ کورٹ سے جا کے خلا لیتی ہیں, بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. اب ان کو فتوے دکھاتے رہو, وہ نہیں مانتی مولوی کے فتوے کو. تو آپ شادی ہی ایسی جگہ کرو جو پہلے سے مولویوں کے فتووں کو مانتی ہو. سمجھتے ہو؟ اس کو یہ پتا ہو کہ بھائی میرا شوہر ہے, میں بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو سکتی, اور میں خلا بھی ایک طرفہ نہیں لے سکتی جب تک کوئی بہت ویلڈ ریزن نہ ہو. تو جب تک دین نہیں ہوگا نا, لبرل انٹیوں کے مزے ویسے جو ہے نا, شروع میں انسان سوچتا ہے کہ بھائی بڑی آزاد عورت ہوگی, بڑی لبرل قسم کی ہوگی, تو تصوراتی دنیا میں بہت مزے ہیں. لیکن جب آگے گھر چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے جو جنہوں نے کی ہیں یورپ میں, امریکہ میں جا کے لبرل انٹیوں سے, بہت سے صحیح بھی ہیں الحمدللہ, لیکن بہت سوں کو ایسی چترول لگ رہی ہے نا کہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. پھر میرے پاس آتے ہیں, پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کوئی پردے دار دلا دو. خود کلین شیو ہوگا, نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا, ہو سکتا ہے پینے پلانے کا بھی شغف ہو, لیکن کہتا ہے میرے پاس آ کے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یار کوئی مدرسے کی عالمہ ہو, کوئی کسی مولوی کی بچی ہو, ٹھیک ہے نا, کوئی گھریلو لڑکی ہو. بڑے کروڑوں پتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہزار گز کے بنگلے ہیں. کیوں؟ ان کی تجربے ہو گئے, ان کو ایک شادی کی چپت لگی, طبیعت سے نہ دھویا اس نے. کیونکہ کورٹ مکمل کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ عورت کو. آپ کی کورٹ عدالت ایک لفظ نہیں سنے گی آپ کی, وہ آپ کو ایسا ڈپریشن میں لے جائے گی, آپ بولو گے, اور پھر بدنام بھی ہوگے, آپ ہی ہوگے, میڈیا پہ بیان دے دے گی آپ کے خلاف, اور آپ بیٹھ کے صفائیاں ہی پیش کرتے رہو گے. تو یار شادی سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ بھی جو دن میں تھوڑا سا دین ہو وہ مرد پریشان ہوتا ہے, جو اس سے بھی آگے ماڈرن ہو وہ تو ٹینشن نہیں لیتا, اس کے تو لڑکیوں سے مزے ہی نہیں ختم ہوتے. وہ تو کہتا ہے میری نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیگم, اگر تم اسکائپ پہ یا زوم پہ بات کر رہی ہو وسیم سے تو کوئی بات نہیں, میں بھی وسیمہ سے بات کر رہا ہوں, میں کوئی بات نہیں, لائف کو تم بھی انجوائے کرو, میں بھی کیا کر رہا ہوں, انجوائے. تو یہ چل رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہ رشتہ جو بنتا ہے نا, یہ دین کی بیس پہ بنتا ہے. اللہ کا خوف ہوگا تو آگے گاڑی چلے گی. تو بڑے ماڈرن لوگ ہیں جو آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی مفتی صاحب پردے دار دلا دو, ٹھیک ہے نا, مجھے گھر والی چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں, دیکھیں ایجوکیشن پہ, تعلیم یافتہ لڑکی جو ہے نا, تعلیم یافتہ, وہ اپنے بچوں کی جیسے تربیت کر سکتی ہے نا کہ ان ایجوکیٹڈ نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے تعلیم کی ایسی کی تیسی, مجھے گھریلو چاہیے. کہہ رہے میری دادی کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھی, ایسی اچھی طرح, وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے میری ماں نے تو ایک دن نہیں اسکول کی شکل دیکھی, میرے باپ کے ساتھ وفا کی, اور ہمیں استنجا بھی انہوں نے سکھایا, گھر میں سلیقہ, صفائی ستھرائی, آداب سارے اسکولوں میں سیکھ رہے ہو کیا؟ یہ تو مائیں سکھاتی ہیں. تو ان ماؤں نے کیا اسکولوں میں سیکھے تھے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا لڑکیوں کو تعلیم نہ دو, لیکن بھائی ترجیح کس کو دو؟ دین کو ترجیح دو. تو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مار کھانے کے بعد مفتی صاحب تعلیم بھائی تیل لینے, کوئی گھریلو لڑکی دکھا دو, گھر میں صفائی ستھرائی والی ہو, گھر داری جانتی ہو. تو میں کہتا ہوں لگے نا جب گنجے ہوئے ہو, اب آ کے یہ بات جب ہم کہتے تھے تو کہتے تھے یہ مولوی دکیانوس ہوتے ہیں. تو اس لیے پردے دار گھر داری